یہ پاکستان کی کہانی ہے، ایک ایسے ملک کی جس نے قیام کے 25 سال بعد ایک نیا موڑ دیکھا۔ سال تھا 1973۔ مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو چکا تھا، ملک زخموں سے چور تھا، عوام کا اعتماد ٹوٹا ہوا تھا، لیکن انہی اندھیروں میں ایک نئی امید نے جنم لیا۔ اس امید کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما، عوامی لیڈر جنہوں نے نعرہ دیا روٹی، کپڑا اور مکان۔ وہ فروری 1973 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ یہ عہدہ انہیں 1970 کی عام انتخابات میں کامیابی اور سقوط ڈھاکہ کے بعد عوامی اعتماد کے نتیجے میں ملا۔ بھٹو کا دور تقریباً 4 سال جاری رہا۔ ان کے دور میں پاکستان نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی سنگ میل عبور کیا۔ 1973 کا آئین، یہ آئین وفاق کی بنیاد، صوبوں کے حقوق اور جمہوریت کی ضمانت تھا۔ آج بھی پاکستان کا سیاسی نظام اسی آئین پر کھڑا ہے۔ بھٹو نے عوامی معیشت کا خواب دیکھا، بڑے بڑے ادارے قومی تحویل میں لے لیے، اسٹیل ملز، بینک، صنعتیں سب ریاست کے ہاتھ میں آ گئیں، کسانوں کو زمینیں دینے کے دعوے ہوئے، محنت کشوں کے لیے فیکٹریوں کے دروازے کھولے گئے۔ یہ سب کچھ عوامی فلاح کے نام پر ہوا، لیکن بیوروکریسی اور سرمایہ دار طبقہ خوش نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معیشت نے ترقی کے بجائے دباؤ محسوس کیا۔ خارجہ محاذ پر بھٹو نے پاکستان کی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کی۔ 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی۔ پوری مسلم دنیا کے رہنما ایک ساتھ پاکستان میں جمع ہوئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک عظیم لمحہ تھا، جب قوم کو لگا کہ ہم اسلامی دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں۔ اسی سال ایک اور تاریخی فیصلہ ہوا۔ قومی اسمبلی نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ یہ فیصلہ مذہبی اور سیاسی اعتبار سے پاکستان کے مستقبل پر گہرے اثرات چھوڑ گیا، لیکن سب سے اہم پیش رفت تھی پاکستان کا ایٹمی پروگرام۔ 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ جواب میں بھٹو نے کہا، ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور سائنسدانوں کی ٹیم کو ذمہ داری دے دی گئی۔ پاکستان نے خفیہ طور پر ایٹمی ہتھیاروں کی بنیاد ڈال دی۔ یہی پروگرام آگے جا کر پاکستان کو دنیا کی پہلی مسلم ایٹمی طاقت بنانے والا تھا۔ مگر سیاست کبھی سیدھی لکیر پر نہیں چلتی۔ 1977 کے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگے، ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے، خون بہا، تصادم ہوا۔ بھٹو نے مذاکرات کی کوشش کی مگر حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ آخرکار 5 جولائی 1977 کو فوج حرکت میں آئی۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا۔ یوں ذوالفقار علی بھٹو کا اقتدار فروری 1973 سے جولائی 1977 تک تقریباً 4 سال 5 ماہ جاری رہنے کے بعد ختم ہوا۔ وہ گرفتار کر لیے گئے اور بعد میں ان پر مقدمہ چلا کر 1979 میں پھانسی دے دی گئی۔ 1973 سے 1970 تک کا یہ سفر پاکستان کی تاریخ میں ایک تضاد کی علامت ہے۔ ایک طرف آئین، اسلامی دنیا میں قیادت، ایٹمی پروگرام کی بنیاد، اور دوسری طرف سیاسی انتشار، معاشی دباؤ اور بالآخر مارشل لا۔ یہ وہ دور تھا جس نے پاکستان کے مستقبل کی سمت متعین کر دی۔ 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پاکستان کی سیاست اور معاشرت پر گہرے زخم چھوڑے۔ عوام کے دل ٹوٹ گئے مگر فوجی اقتدار مزید مضبوط ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنے اقتدار کو جواز دینے کے لیے اسلامائزیشن کا عمل شروع کیا۔ 1979 میں حدود آرڈیننس نافذ کیے گئے، زکوٰۃ اور عشر کا نظام متعارف ہوا، جمعہ کی چھٹی کا اعلان کیا گیا، شراب پر مکمل پابندی لگائی گئی اور سرکاری میڈیا پر مذہبی رنگ غالب کر دیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب ریاستی سطح پر مذہب کو پہلی بار طاقتور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ دسمبر 1979 میں ایک اور بڑا واقعہ ہوا۔ سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستان اچانک عالمی سیاست کے مرکز میں آ گیا۔ جنرل ضیاء نے امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا اور پاکستان افغان مجاہدین کی پناہ گاہ اور تربیت گاہ بن گیا۔ امریکی اور خلیجی ممالک سے اربوں ڈالر کی امداد آنے لگی، ہتھیار پہنچنے لگے اور قبائلی علاقوں میں گوریلا جنگ کی تربیت شروع ہو گئی۔ یہ افغان جہاد بعد میں دنیا کے لیے بڑی تبدیلی لایا، لیکن پاکستان کے لیے یہ 2 دھاری تلوار ثابت ہوا۔ اسی دوران پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی تیزی سے آگے بڑھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سربراہی میں کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریاں سرگرم ہو گئیں۔ امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا تھا، لیکن افغان جنگ کے دوران امریکہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ یوں پاکستان خفیہ طور پر ایٹمی طاقت کی منزل کے قریب پہنچ گیا، لیکن اندرون ملک سیاسی صورتحال جمی ہوئی برف کی طرح سخت رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو کی پھانسی کے بعد غصے کی علامت بن گئی۔ اپوزیشن جماعتیں احتجاج کرتی رہیں مگر فوجی حکومت نے کڑے ہاتھوں سے سب دبایا۔ جنرل ضیاء نے بار بار انتخابات کا وعدہ کیا لیکن ہر بار ملتوی کر دیے۔ 5 جولائی 1970 کو مارشل لا لگنے کے بعد ملک میں وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ پاکستان براہ راست فوجی حکمرانی کے تحت چلنے لگا،
जनरल ज़ियाउल हक ने खुद को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर करार दिया और मुल्क के तमाम बड़े फैसले फौज के जरिए होने लगे। 1978 में सदर फजल इलाही चौधरी का मुद्दत सदारत खत्म हुआ तो जनरल ज़िया ने खुद सदर पाकिस्तान का ओहदा भी संभाल लिया।